کریمہ کے اندر دراصل تمام مقاصد قرآن کی یہ سورہ کریمہ جامع ہے. تمام مقاصد قرآن کی یہ سورہ کریمہ جامع ہے اور تمام مضامین کو، ان تمام مضامین کو یہ سورہ کریمہ مجملاً مشتمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر سورتوں میں تفصیلاً بیان کیا ہے، اس سورہ کریمہ کے اندر اجمالی طور پر، مجموعی طور پر، مختصر طور پر اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. دانیت کا ذکر فرمایا، ایک اللہ سے استعانت، ایک اللہ سے مدد طلب کی جائے، ایک اللہ سے استعانت کی جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اور ہر پریشانی کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے. غرض یہ کہ استعانت کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر. روز جزا کا، قیامت کے دن کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر. بدلے کا دن کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر. اور اسی طریقے سے اس سورہ کریمہ کے اندر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اسی سے استعانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پچھلی قومیں، امم سابقہ، جو لوگ جن میں سے نیکوکار ہوئے اور ان نیکوکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے قصے کا حصہ اس سورہ کریمہ. اسی طریقے سے اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے، بالخصوص اہل کتاب کے جو گمراہ اور وہ ملعون قوم جس پر اللہ کا غضب ہوا، جس پر اللہ کی ناراضگی، اللہ کا عتاب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان تمام لوگوں کے واقعات اور قصے کو اجمالاً اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کر. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج من المسجد فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك قلت لا أعلمك أعظم سورة في القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن، باب سورة الفاتحة. صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک جو کتاب و فضائل القرآن، جہاں پر قرآن کی فضیلتوں کا بیان ہے، وہاں پر یہ حدیث پاک موجود ہے. آیت کریمہ سورۃ الحجر کی، جس میں اللہ رب العزت ذو الجلال والاکرام نے بیان فرمایا: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں بار بار. 7 مثانی والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے. 7 مثانی یہ سورۃ الفاتحہ جو 7 آیتوں والی ہے اور نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہے. اس 7 مثانی سے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ ہی مراد لی ہے. اس ضمن میں جو میں نے صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے، جس میں ابو سعید رافع ابن المعلى رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا. قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا: الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کیا میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورت نہ بتلا دوں؟ میں قرآن کی عظیم ترین سورت کی تعلیم تمہیں نہ دے دوں؟ قبل ان تخرج من المسجد، اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ. کہتے ہیں اس کے بعد نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. فاخذ بیدی، میرا ہاتھ پکڑ لیا. بہرحال مسجد میں اس کے بعد آخر میں بیان فرماتے کہ فاردنا ان نخرج من المسجد، جب ہم نے ارادہ کیا کہ مسجد سے ہم باہر نکلے، تو مسجد سے باہر نکلنے والے تھے. قلت،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انک قلت، آپ نے کہا تھا، الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن، کہ کیا میں تمہیں قرآن کی عظیم ترین سورہ کے بارے میں نہ تعلیم دے دوں، میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ قرآن کی عظیم ترین سورہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن کی عظیم ترین سورہ الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، یہ السبع المثانی والقرآن العظیم، یہ 7 آیتوں والی جو سورہ ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے، یہ سبع مثانی اور قرآن عظیم الذی اوتیتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عنایت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے نوازا ہے اس سورہ سے۔ سورۃ الفاتحہ اس قدر عظیم اور اس قدر بابرکت ہے کہ مفسرین نے اس کے کئی اسماء بیان کیے ہیں، مشہور تو 25 نام اس کے مشہور ہے، اور بھی نام ہے مگر مشہور 25 نام ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں 24-25 مشہور صرف نام ہے سورہ فاتحہ کے۔ سبع مثانی، سورۃ الفاتحہ، فاتحۃ الکتاب، ام الکتاب، دعا، صلاح، الرقیہ، غرض یہ کہ کئی ایک اسماء مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کو بڑی عظیم قرار دیا، جس سورہ کو ہم بار بار نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس سورہ، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی پڑھی سورہ حجر کی، یہ حدیث پاک دراصل اس آیت کریمہ کی تفصیل ہے اور اس کی تشریح ہے۔ یہ حدیث پاک جو صحیح بخاری کی ہے، اس لیے کہ یہ سورہ ہر اعتبار سے عظیم ترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں اس سورہ کو مشروع قرار دیا ہے کہ بار بار ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ پڑھی جائے، اس کی تلاوت کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، راوی حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، بیان فرماتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، وہ نماز ہے ہی نہیں، لا صلاۃ، کوئی نماز نہیں ہے، لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے وہ نماز ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اپنی ایک رکعت میں نہیں کی، آپ کی وہ رکعت شمار نہیں کی جائے گی، آپ کی وہ رکعت گنی نہیں جائے گی، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ وجہ ہے کہ دیگر مفسرین نے روایت بیان کیا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، یہ ام القرآن ہے، یعنی قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل ہے یہ سورہ۔ یہ سورۃ الدعاء ہے، یہ سورۃ الحمد ہے، یہ سورۃ الرقیہ ہے، یہ سورۃ الثناء ہے۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرما دی ہے۔ اس سورہ کریمہ کے اندر دراصل تمام مقاصد قرآن کی یہ سورہ کریمہ جامع ہے، تمام مقاصد قرآن کی یہ سورہ کریمہ جامع ہے، اور تمام مضامین کو یہ سورہ کریمہ مجملاً مشتمل ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر سورتوں میں تفصیلاً بیان کیا ہے، اس سورہ کریمہ کے اندر اجمالی طور پر، مجموعی طور پر، مختصر طور پر اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، جو دوسری سورتوں کے اندر پوری تفصیل سے بتایا ہے۔ اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا بیان فرمایا، ایک اللہ کی وحدانیت کا ذکر فرمایا، ایک اللہ سے استعانت، ایک اللہ سے مدد طلب کی جائے، ایک اللہ سے استعانت کی جائے، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اور ہر پریشانی کے لمحات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد طلب کی جائے۔ غرض یہ کہ استعانت کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر، روز جزا کا، قیامت کے دن کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر، بدلے کا دن کا بیان ہے اس سورہ کریمہ کے اندر، اور اسی طریقے سے اس سورہ کریمہ کے اندر عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ، اللہ کی وحدانیت کے ساتھ ساتھ، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ، اسی سے استعانت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پچھلی قومیں، امم سابقہ، جن میں سے نیکوکار ہوئے اور ان نیکوکاروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا، ان کے قصے کا حصہ اس سورہ کریمہ کے اندر بیان فرما دیا۔ اسی طریقے سے اس سورہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امم سابقہ کے، بالخصوص اہل کتاب کے جو گمراہ اور وہ ملعون قوم جس پر اللہ کا غضب ہوا، جس پر اللہ کی ناراضگی،
اللہ کا عقاب نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، ان تمام لوگوں کے واقعات اور قصے کو اجمالاً اس سورہ کریمہ کے اندر بیان کر دیا، اور ان تمام واقعے اور قصوں سے عبرت پکڑنے کا بیان اس سورہ کے اندر ہے۔ لہذا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن کا ایک طرح سے اجمالی بیان اس سورہ کریمہ کے اندر موجود ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سورہ کریمہ کے اندر کتنی وسعت ہے، کتنی وسعت ہے اس کے اندر۔ آپ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، اسی کے اندر آپ کی دعائیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم دعائیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں شروع میں آیا تھا اس سورہ کریمہ کی تفسیر میں سمجھتا ہوں کئی مہینے یا تقریباً ایک سال کے قریب صرف اس سورہ کریمہ کی تفسیر میں لگ گیا تھا۔ اس قدر اس کے اندر تفصیل ہے اس سورہ کے اندر۔ لوگ رقیہ کرتے، جھاڑ پھونک کرتے، یہاں دوڑتے وہاں دوڑتے، اس سے کراتے اس سے کراتے، لوگ دراصل دیوانہ ہو چکا ہے۔ ارے یہ سورۃ الرقیہ ہے، رقیہ شریعہ ہمہ وقت تم پڑھتے ہو تمہارے پاس موجود ہے۔ کسی جھاڑ پھونک کو موٹی اور خطیر رقم دینے کی ضرورت نہیں جھاڑ پھونک کرنے والے کو، بلکہ یہ سورہ کریمہ بار بار پڑھ کر کے تم اپنے اوپر دم کرو، اپنے بچوں کو پھونکو، اپنے بچوں کے اوپر دم کرو، انشاءاللہ جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا، جادو کا اثر ظاہر ہو جائے گا۔ جو اسرار کا تمہیں بھوت سوار ہے وہ بھوت نکل جائے گا پوری طرح سے، وہ بہت رفو چکر ہو جائے گا۔ اس سورہ کے اندر اتنی جامعیت ہے۔ بہرحال اس سورہ کریمہ کی بڑی فضیلت ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر یہ سورہ عظیمہ قرار دیا، یہ عظیم ترین سورہ ہے، اور پھر قرآن پاک کی سمجھ لو کہ یہ ایک جڑ اصل فاتحۃ الکتاب ام الکتاب قرار دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ کریمہ ہر حال میں اپنی جگہ پر اپنی نوعیت کی بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اصل میں چاہتا تھا کہ چند مخصوص صورتیں جو ہم تلاوت جس کو نہیں آتی ہے، ہم نہیں پڑھ پاتے ہیں قرآن، تو وہ بس ادھر ادھر وقت گزارتے ہیں، کیا کرتے ہیں وہ وقت گزارتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ چند مخصوص صورتیں جس سے محبت یا جس کی تلاوت ہمارے لیے نجات اور اللہ کی محبت کا سبب بن سکتی ہے، وہ صورتیں بھی بیان کروں، مگر اسی میں تھوڑا وقت لگ گیا۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ اس کا ہم خلاصہ کریں گے۔ مطلب یہ ہے، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ لوگ جو سورہ قرآن کی صورتیں دیکھ کر کے قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، تلاوت نہیں کر پاتے، تو ادھر ادھر وقت ضائع کرتے۔ آپ کو وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بار بار سورہ فاتحہ کی اگر ایک آیت آپ کو یاد ہے، آپ بار بار ایک آیت کی تلاوت کریں، انشاءاللہ آپ وہ مطلوب مقصود پالیں گے جس نظریے سے، جس نیت سے، جس مقصد سے آپ قرآن پاک کی بار بار ایک آیت کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس کی ایک آیت بڑی جامعیت اور بڑی معنویت رکھتی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ کریمہ۔ لہٰذا آپ بار بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں اور دیگر سورتوں کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات جو مخصوص سورتوں کی تلاوت کی ہے آئندہ درس میں ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کریں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ بار بار پڑھی جانے والی، اس کے اندر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، تو وہ ایک کان کھول کے سن لے کہ یہ سبع مثانی جس کو قرآن پاک میں کہا گیا اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی سے جو مراد لیا ہے وہ سورۃ الفاتحہ۔ باقاعدہ آپ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خاص طور سے یہ سورہ کریمہ مجھے عطا کی گئی ہے جو بار بار نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اب بار بار نماز میں سورۃ الفاتحہ ہی پڑھتے، پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جو لوگ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کے قائل نہیں ہے امام کے پیچھے، ان کا یہ موقف، ان کا یہ اسٹینڈ غلط ہے، اور یہ حدیث پاک سے بھی اس کا یہ موقف غلط ثابت ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ حدیث پاک آپ نے بخاری کی سنی، میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی، اس کی مختصر تشریح، ایک چھٹاک بھی نہیں ہے، یہ جو میں نے تفسیر رکھی ہے یہ ایک چھٹاک بھی نہیں ہے، جس کی تفسیر 8-9 مہینے لگ جائے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چھٹاک ہے یہ۔ تو لہٰذا ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھنی ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، اس لیے اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اس کے چکر میں اپنی نماز کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے اور اسے حاصل کرنے، قرآن کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس کے جو فضائل ہیں ہمارے نصیب میں فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔